آپ جان چکے ہیں، اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ MQM پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت MQM پاکستان کے رہنما انیس قائم خانی کر رہے ہیں۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر غور کیا جا رہا ہے۔ جعلی حلقہ بندیوں کے موقف سے کسی صورت پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رابطہ کمیٹی کی وزراء کے استعفوں سمیت مختلف آپشنز پر مشاورت جاری ہے۔ جعلی حلقہ بندیوں کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ حلقہ بندیوں کی درستگی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے حتمی رابطوں کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ MQM پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ بات کریں گے شعیب مختار سے۔ شعیب، بتائیے گا کہ حکومت سے علیحدگی کے علاوہ کون کون سے آپشنز پر غور کیا گیا ہے اجلاس میں؟ جی بالکل، MQM کا بہادر آباد میں ہنگامی اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، جس کی صدارت جو ہے انیس قائم خانی کر رہے ہیں۔ اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں بھی مختلف امور جو ہے وہ زیر بحث آئے ہیں۔ رابطہ کمیٹی کا یہ اجلاس جو ہے وہ 4 گھنٹوں سے جو ہے جاری ہے۔ MQM کا یہی کہنا ہے کہ 15 جنوری کے انتخابات جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں ہے۔ جب تک شہر میں نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی، جب تک یہ انتخابات جو ہے وہ ملتوی کیے جائیں۔ MQM کی جانب سے وفاقی حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی یہ اطلاعات جو ہے وہ سامنے آئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ MQM کا سابق صدر آصف علی زرداری سے رابطہ ہوا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوا ہے، جس میں ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ MQM کے تحفظات جو ہے وہ دور کریں گے۔ رات گئے MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے بھی اس سلسلے میں جو ہے اہم ملاقات ہوئی تھی، جس میں گورنر سندھ کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی MQM کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ تاہم یہ اجلاس جو ہے وہ 4 گھنٹوں سے جو جاری تھا، اب جو ہے خالد مقبول صدیقی یہاں پر پہنچے ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کچھ دیر میں جو ہے MQM کی جانب سے جو ہے اہم اعلانات متوقع ہیں۔ جی شعیب، یہ بتائیے گا کہ اس آپشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اب تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے تو الیکشن کی طرف ہی جایا جائے؟ جی بالکل، MQM کی جانب سے مختلف قانونی آپشن کے ساتھ ساتھ یہ کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے رابطہ کمیٹی کی تجویز آج اجلاس پہ جو ہے لی گئی تھی، تاہم یہ خالد مقبول صدیقی MQM کے جو کنوینر ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی، فیصل سبزواری، مصطفیٰ کمال اور وسیم اختر سے کچھ دیر قبل بہادر آباد مرکز پر پہنچے۔ اب MQM کی ایک اور میٹنگ ہوگی جس میں یہ ممکنہ طور پر اہم فیصلے متوقع ہیں۔ جی شعیب، یہ بتائیے گا کہ اب بہت کم دیر رہ گئی ہے، چند گھنٹے ہی ہیں، پھر اس کے بعد دن شروع ہو جائے گا الیکشن کا، بلدیاتی انتخابات کا، تو کب تک متوقع ہے کہ جو فیصلہ کر لیا جائے گا رابطہ کمیٹی کی جانب سے اور اس کا اعلان باقاعدہ طور پر میڈیا پر کیا جائے گا؟ جی بالکل، آئندہ 2 سے 3 گھنٹے کراچی کی سیاست میں جو ہے اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ MQM رہنماؤں کا یہی کہنا ہے 2 سے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے اور واضح کر دیں گے کل کے بلدیاتی انتخابات میں MQM پاکستان حصہ لینے جا رہی ہے یا نہیں۔ جی ٹھیک ہے شعیب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ MQM پاکستان کے بہادر آباد میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کی صدارت MQM پاکستان کے رہنما انیس قائم خانی نے کی ہے۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر غور کیا جا رہا ہے۔ شعیب مختاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شعیب، یہ بتائیے گا کہ وفاق سے ہٹنے کے حوالے سے کتنا غور کیا جا رہا ہے؟ کیا اعلان ہو سکتا ہے آج ہی اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس سلسلے میں آج MQM کی جانب سے جو دوپہر میں اجلاس طلب کیا گیا تھا، اس میں رابطہ کمیٹی کے اراکین سے جو ہے رائے لی گئی ہے، جس پر متعدد اراکین نے رابطہ جو تجویز دی ہے کہ وفاق سے فوری طور پر علیحدہ ہوا جائے۔ MQM کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے اہم اعلانات متوقع ہیں۔ جی اہم اعلانات تو متوقع ہیں۔ شعیب، یہ بتائیے گا کہ کیا کیا اعلانات ہو سکتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اراکین کون کون سے شریک ہیں رابطہ کمیٹی کے؟ کیا کسی اور پارٹی کے اراکین کو بھی دعوت دی گئی ہے؟ جی بالکل، اس میں جو ہے MQM کے رابطہ کمیٹی کے علاوہ مختلف بلدیاتی نمائندگان بھی جو ہے وہ شریک ہیں، اور اس اجلاس میں جو ہے خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر، امین الحق، محمد حسین اور دیگر رابطہ کمیٹی کے اراکین جو ہے موجود ہیں۔ انیس قائم خانی بھی یہاں پر دوپہر سے جو ہے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ MQM کا یہی کہنا ہے کہ 15 جنوری کے ہونے والے انتخابات جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں۔ MQM کی جانب سے یہ خدشہ پایا جا رہا ہے کہ کل کے انتخابات کا MQM جو ہے وہ بائیکاٹ کر سکتی ہے۔
رہی ہے. جی اچھا شعیب، آخری سوال یہ بتائیے گا کہ شاہراہ فیصل پہ دھرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، احتجاجی مظاہرے کی بات کی جا رہی تھی، تو کل ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے وہاں پہ دھرنا یا احتجاج؟ جی بالکل، اب تک احتجاج سے متعلق کسی بھی قسم کی حکمت عملی طے نہیں کی جا سکی. ایم کیو ایم کا یہی کہنا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو فیصلے کریں گے. تاہم یہی خدشات پائے جا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے یا تو علیحدگی کا اعلان کرے گی یا کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی. جی بہت شکریہ شعیب، آپ اطلاعات لیتے رہیں گے. الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی کرانے کا فیصلہ کیا ہے. الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر میں چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا، جس میں کراچی سے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس میں کل ہی کراچی، حیدرآباد اور دادو میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی، حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے سے متعلق سندھ حکومت کے مراسلے کا جائزہ لیا ہے. اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت پر امن انتخابات کے لیے فول پروف انتظامات کرے گی. آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے. الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر میں چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا، جس میں کراچی سے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس میں کل ہی کراچی، حیدرآباد اور دادو میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے سے متعلق سندھ حکومت کے مراسلے کا جائزہ لیا گیا ہے. صوبائی الیکشن کمشنر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کل ہی ہوں گے. شہری ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلیں، الیکشن کمیشن کی تیاری پوری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک اجلاس ہوا تھا اور اس میٹنگ میں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دی ہوئی درخواست کا جو ہے جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ایز پر شیڈول منعقد ہوں گے. اور انشاءاللہ فردر میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے تمام 16 ڈسٹرکٹس میں جو پروسیس ہے وہ جاری ہے. آج الیکشن میٹیریل کی ترسیل ہو رہی ہے، پولنگ اسٹاف پہنچ رہا ہے آر اوز کی دفاتر میں، اور ایز پر شیڈول الحمدللہ تمام سلسلہ جاری ہے. تو آج شام تک انشاءاللہ ہمارا ڈسپیچ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کے بھی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں. اور اس سلسلے میں منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے بھی آج کل انسٹرکشن ایشو ہوئی ہے کہ کچھ ایف سی کی ڈپلائمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ مزید جو ہے 500 سے قریب پولنگ اسٹیشن پر اسٹیٹک ڈپلائمنٹ کا پروسیس بھی ہو رہا ہے، جہاں پہ رینجرز کی تعیناتی کی جائے گی. تو اس سلسلے میں نے آئی جی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ ورک آؤٹ کر لیں کہ جو ہائیلی سینسیٹیو موسٹ ہائیلی سینسیٹیو پولنگ اسٹیشن 500 وہ تیار کر لیں. اور پولیس کی بھی نفری تعینات ہے، اس کا پورا پلان موجود ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کی چینل کے تھرو یہ میسیج کرنا چاہتا ہوں ووٹرز کو کہ کل انشاءاللہ پول ہوگی، ووٹ کے لیے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہی بات کریں. پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی نے عوام کے لیے جاری اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی امیدواروں کو کامیاب بنائیں. ان کے پاس کام نہ کرنے کا جواز نہیں ہوگا، کیونکہ صوبائی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہی ہے. 15 جنوری کو پورے کراچی شہر میں بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں. میری تمام کراچی کے شہریوں سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیں، تیر کے نشان پہ مہر لگائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے پچھلے کئی برسوں میں کراچی شہر میں بے انتہا ترقیاتی کام کروائے ہیں اور بہت سارے کام جاری بھی ہیں. ماضی میں مختلف سیاسی جماعتوں کو یہ موقع ملتا رہا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی امیدوار کو میئر کے عہدے پر فائز ہو کر کراچی کے شہریوں کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملا. اس مرتبہ یہ موقع پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں. اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے امیدوار کے پاس، ہمارے میئر کے پاس، ہمارے چیئرمینس کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا کہ صوبائی حکومت میری سنتی نہیں ہے.
या सूबाई हुकूमत मुझे जानती नहीं है, या सूबा मेरे कहने पे काम नहीं करती, या ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो इससे कराची के शहरियों के मसाइल बेहतर तौर पे हल हो सकते हैं। कल होने वाले इंतखाबात की सिक्योरिटी पर बात करें। बलदियाती इंतखाबात के लिए पुलिस का सिक्योरिटी प्लान भी तैयार है। शहर भर में 52,591 एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। कराची में सिर्फ 35,360 पुलिस एहलकारों की नफरी है। दीगर अजला से 17,231 एहलकार कराची पहुँच गए हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में 6 से 8 एहलकार तैनात होंगे। बलदियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी की ही बात करेंगे। जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च में सच्चल रेंजर्स और मलीर के 12 थानों की पुलिस ने शिरकत की है। शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए जिला कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च की क़यादत रेंजर्स के विंग कमांडर कर्नल एहतशाम SP सैयद वजाहत ने की है। आपको बता रहे हैं कि शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए ज़िला कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च की क़यादत रेंजर्स के विंग कमांडर कर्नल एहतशाम SP सैयद वजाहत ने की है। बलदियाती इंतखाबात के हवाले से पुलिस का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है और हज़ारों पुलिस एहलकार जो है कराची पहुंचा दिए गए हैं मुख्तलिफ अजला से, जो कल ड्यूटी पर मामूर होंगे। शहर में अमन व अमान कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया है। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर में मौजूदा हालात के पेश नज़र और बलदियाती इंतखाबात के दौरान अमन अमान को कायम रखने के लिए जिला कोरंगी पुलिस और सिंध रेंजर्स ने फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है। फ्लैग मार्च सिंध रेंजर्स के विंग कमांडर कर्नल एहतशाम SP सैयद वजाहत हुसैन और ASP मिर्जा बिलाल हसन की ज़ेरे क़यादत किया गया। फ्लैग मार्च में तमाम सब डिविजनल SDPOs, SHOs और रेंजर्स पुलिस के अफसरान व एहलकार मौजूद थे। फ्लैग मार्च रेंजर्स हेडक्वार्टर से शुरू होकर सऊदाबाद डिवीजन, शाफिसल डिवीजन, लांडी डिवीजन और कोरंगी डिवीजन और सरहदी एरिया से होता हुआ अलफला पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद बलदियाती इंतखाबात के मौके पर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको ये भी बताते चलें कि मलीर में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च में सच्चल रेंजर्स और मलीर के 12 थानों की पुलिस ने शिरकत की है। बलदियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। बात करेंगे समर अब्बास से। समर बताइएगा मलीर की सिक्योरिटी के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये बलदियाती इंतखाबात की सिक्योरिटी के हवाले से जिला मलीर में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया है। सच्चल रेंजर्स और मलीर के 12 थानों की पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च में शरीक थी। फ्लैग मार्च में सिंध रेंजर्स, मलीर पुलिस की मोबाइलें, मोटरसाइकिलें भी शरीक हुई, जबकि फ्लैग मार्च इशारा फैसल नेशनल हाईवे से होते हुए घाघर फाटक तक जो है ये किया गया, जबकि सुखन, लतीफ, गुलशन अदीद और मलीर के बेशतर इलाके उनमें भी फ्लैग मार्च किया गया। SSP मलीर हैं इरफान बहादुर, उनका कहना है कि फ्लैग मार्च का मकसद इलेक्शन के मौके पर शहरियों को सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। जिला मलीर में बलदियाती इंतखाबात के लिए पुलिस, रेंजर्स और FC तैनात की जा रही है। जिला मलीर के 505 पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की 4,000 से ज़्यादा नफरी जो है वो तैनात की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया समर, आपने हमें अपडेट किया। जमात इस्लामी बलदियाती इंतखाबात कराए जाने के अपने मौक़िफ़ पर डट गई है। इज्जत के साथ इलेक्शन कराएं वरना जिल्लत के साथ कराना पड़ेंगे। साजिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने इंतज़ामिया को धमकी दे दी। हाफिज नईम कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के खदशात पर बरस पड़े। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत पर इलेक्शन रोकने की साजिश का इल्जाम लगा दिया। बोले हुकूमत ने लिखा है अमनो अमान का मसला है, लेकिन ये मसला तो 2018 में भी था। जनाब हम तो ये कह रहे हैं कि अमन अमान का मसला है। वो भाई अमन अमान का मसला तो है ही मौजूद, 2018 में भी था। पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की फिजा थी और पूरे मुल्क में इलेक्शन हुआ था और पूरे मुल्क में तमाम स्टेशनों पर, तमाम बूथ में पाक आर्मी के जवान मौजूद थे, जबकि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की फिजा उस वक्त कितनी शदीद थी। इसका मतलब है कि जब आपकी तरजीह होती है तो आपको ये सारे इक़दाम करने पड़ते हैं। हाफिज नईम ने MQM और पीपल्स पार्टी को पार्टनर और कराची की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कराची के 3.5 करोड़ आवाम के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। हुकूमती पार्टियां इतनी पॉपुलर हैं तो इलेक्शन से फरार क्यों चाहती हैं? कराची किसी की तरजीह में ही नहीं है। कराची को तो इस तरह समझा हुआ है कि जब चाहो जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो, पैसा बटोरो और चले जाओ।
اور جب ایک دن کراچی کے لوگوں کا آنے لگے جس میں وہ اپنی رائے دیں، ایک امید نظر آتی ہے تو اس امید کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے دھمکی دی کہ الیکشن کے خلاف سازش کا بھرپور جواب ملے گا۔ اب تو پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں الیکشن کرائے جائیں۔ پاپولر جماعتوں کا حال بلدیاتی الیکشن سے سامنے آ گیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے 15 جنوری کو انعقاد پر سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات نے تشویشناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ موجودہ صورتحال میں کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر تصادم کا خدشہ ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کی گہما گہمی کی ہی بات کریں گے۔ آصفہ بھٹو زرداری بھی سرگرم ہو گئی ہیں۔ اپنے آڈیو پیغام میں انہوں نے شہریوں سے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آصفہ بھٹو زرداری بھی اس بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سرگرم ہیں۔ اپنے آڈیو پیغام میں انہوں نے شہریوں سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ جانتے ہوگے کہ 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشنز ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو انسانی حقوق اور برابری پر یقین رکھتی ہے۔ کراچی ہم سب کا ہے۔ اس کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے 15 جنوری کو تیر کو ووٹ دے کر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کرے۔ کراچی ہم سب کا۔ سندھ حکومت نے کم عمر رکشہ ڈرائیور علیشہ کو شاہ فیصل میں 80 گز کا گھر فراہم کر دیا، ساتھ ہی علیشہ کو نوکری دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ سندھ حکومت نے کم عمر رکشہ ڈرائیور علیشہ کو گھر فراہم کر کے اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ 6 ماہ قبل والد کا انتقال ہونے کے بعد علیشہ کے کاندھوں پر ماں اور بہن کی ذمہ داری آئی تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے علیشہ نے والد کا رکشہ چلانا شروع کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ محدود آمدنی کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہنا ممکن نہیں تھا، جس کے باعث علیشہ نے حکومت سے گھر دلانے کی اپیل کی تھی۔ گزشتہ برس 19 جون کو بلاول بھٹو زرداری علیشہ کو مکان دینے کا وعدہ کیا تھا، جو 14 جنوری کو پورا کرتے ہوئے علیشہ کو 80 گز کا گھر فراہم کر دیا گیا۔ علیشہ نے سندھ حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں، مجھے میرا گھر مل گیا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ سب سے مین چیز تھی وہ ہمارا گھر تھا، کیونکہ کرائے کے مکانوں میں نہیں افورڈ ہوتی تھی، یہ رکشہ چلتا تھا، گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے کرتی تھی۔ تو اب مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے گھر پر ہوں اور جو میرے ساتھ وعدہ ہوا وہ آج مجھے پورا کر دیا سندھ گورنمنٹ نے۔ علیشہ کی والدہ بولی کہ جب ان کی بچی گھر سے رکشہ لے کر نکلتی تھی تو وہ بہت ڈرتی تھی۔ جوان بچی کا رکشہ چلانا آسان نہیں، مگر اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میرے کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری بیٹی کو گھر ملا ہے، باپ کا سر بلند کیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ میں گورنمنٹ سے سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہمارے کو سر ڈھکنے کے لیے چھت دی ہے، ہمیں اپنا گھر مل گیا ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے تحت جب علیشہ کو گھر کی دستاویزات اور چابی فراہم کی گئی تو انچارج ہاؤسنگ سوسائٹی نواب علی وسان کا کہنا تھا کہ لوگ گھر اپنے لیے بناتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے بنا کر انہیں دیتے ہیں۔ کوشش یہ تھی کہ بلاول صاحب نے مجھے حکم کیا کہ فوراً پہلے تو پلاٹ چیک کرو۔ ہم نے پلاٹ چیک کیا، اس کے بعد ہم نے کہا کہ گھر ہم بنا کے دے رہے ہیں بلاول صاحب کی حکم۔ سندھ حکومت نے علیشہ کو گھر فراہم کر کے روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے کو سچ ثابت کر دیا، ساتھ ہی علیشہ کو نوکری دینے کا بھی وعدہ کیا۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ساتھ اقرا اوان، CT21 کراچی۔ احتساب عدالت نے ساحل کی سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی ہے۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھوں سے کراچی بنا۔ احتساب عدالت میں ساحل کی سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ MQM رہنما مصطفیٰ کمال عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ریفرنس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 23 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق ناظم کراچی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ الیکشن اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ آج حلقہ بندیاں صحیح کر لیں، کل الیکشن کرا لیں۔ کام تو کراچی میں ہمارے دور حکومت میں ہوا ہے۔ میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھوں سے کراچی بنا ہے۔ آج ٹھیک کر لیں، کل الیکشن کرا لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے الیکشن سے کوئی۔ اور ہم تو بھائی لوکل گورنمنٹ میں ہمارے علاوہ تو کام کی لیگیسی کسی کے پاس ہے۔ چلو بھائی اب تو ہم پہلے الگ الگ بات کرتے تھے نا، MQM الگ بات کرتی تھی، اب تو جو ہے وہ اب کہاں، اب تو ایک ہی بات ہے ساری۔ مصطفیٰ کمال بولے کہ ملک میں اس وقت بحران سے نکلنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ جس چیز کے بارے میں لوگ سوچ نہیں سکتے وہ کام ملک کی بہتری کے لیے ہم نے کیا۔ اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے ملک کو اس وقت جو ہے وہ اس بحران سے نکالنے کے لیے
اختلاف کی نہیں اتحاد کی ضرورت ہے. ہم نے بھی جو کام ہم سوچ نہیں سکتے تھے کبھی, جو بات ہم سوچ نہیں سکتے تھے کبھی, وہ آج ہم وہ کر رہے ہیں نا وہ ساری چیزیں. اسی طرح تمام پاکستان میں لوگوں کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مصطفیٰ کمال سمیت دیگر پر ساحل کی سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا ریفرنس احتساب عدالت میں زیر سماعت ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کا بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ. ایم کیو ایم کی جانب سے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق اعلان کچھ دیر بعد کیا جائے گا. شعیب مختار سے بات کریں گے. شعیب بتائیے گا, بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. جی بالکل, ایم کیو ایم پاکستان کا جو ہے آج صبح سے دوپہر 3 بجے سے جو ہے اجلاس جاری تھا. اس اجلاس کی صدارت جو ہے انیس قائم خانی کر رہے تھے, جس میں رابطہ کمیٹی کے اراکین سے جو ہے کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے متعلق جو ہے تجویز طلب کی گئی تھی, جس میں رابطہ کمیٹی کے اراکین کی رائے سے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے یہاں پہنچنے والے ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال اور اس کے علاوہ فیصل سبزواری کو جو ہے تمام تر رائے سے آگاہ کیا گیا. جس کے بعد ایم کیو ایم کے ذرائع کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے کل ہونے والے انتخابات میں جو ہے حصہ لے گی. ایم کیو ایم کا یہی کہنا ہے کہ وہ اب جہاں ایم کیو ایم کی جانب سے گزشتہ کئی دنوں سے یہ موقف سامنے آ رہا تھا کہ ایم کیو ایم کو حلقہ بندیوں پر اعتراض ہے, ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی. تاہم اب سے کچھ دیر قبل جو ہے یہ اجلاس ختم ہوئے, جس میں یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی. ایم کیو ایم کی جانب سے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے اپنے کارکنان کو جو ہے باقاعدہ طور پر ہدایت دے دی جائیں گی کہ وہ کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی جو ہے تیاریاں کریں. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ایم کیو ایم رہنما جو ہے میڈیا ٹاک کریں گے, جس میں اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے شعیب, آپ سے ڈیٹیلز ہم لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے مہنگائی مزید بڑھنے کی پیشگوئی کر دی ہے. ساتھ ہی پاکستان کو ٹیکنیکلی ڈیفالٹ بھی قرار دے دیا ہے. کہتے ہیں کہ حکومت کو مہنگائی کی کوئی فکر نہیں ہے. اسحاق ڈار کو ہر ہفتے صوبوں سے رابطے کرنے چاہیے. پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم نے ملک کی معاشی حالات پر حکومت کو نشانے پر رکھ لیا. سابق وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین ملک کی معاشی صورتحال اور ڈونر کانفرنس سے متعلق پریس کانفرنس میں حکومت پر برس پڑے. کہا ایل سیز کھل نہیں رہی, مال پورٹ پر پھنسا ہوا ہے, تاجر احتجاج کر رہے ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے, مگر حکومت کو کوئی فکر نہیں. اسحاق ڈار کو چاہیے ہر ہفتے صوبوں سے رابطے کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ جو کہ میں کیا کرتا تھا, ہر ہفتے 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی تھی جس میں یہ فوڈ پرائسز وغیرہ, یہ کموڈیٹی پرائسز کو ہم لوگ پورے پاکستان میں ہر پروونس میں کیا ہو رہا تھا اور اس کی جو ایک کوارڈینیشن ہم کرتے تھے. اس پورے 9 مہینوں میں انہوں نے اس کی صرف 2 میٹنگیں کی ہیں, میں ہر ہفتے کیا کرتا تھا. تحریک انصاف کے ترجمان برائے معاشی امور مزمل اسلم نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ ڈونر کانفرنس میں جتنے پیسے جمع ہوئے اتنی رقم تو اوورسیز پاکستانی 4 دن میں دے سکتے ہیں. ہماری جو دسمبر کے مہینے کی ترسیلات ریمیٹنسز کا نمبر آیا ہے وہ $2 ارب آیا ہے. مارچ میں یہ $3 ارب تھا. یعنی کہ جو ہم ڈونرز کانفرنس کی بڑا ڈنکا پیٹ رہے ہیں کہ بڑی کامیاب ہوئی ہے, اتنے پیسے اوورسیز پاکستانی 4 دن میں دے دیتے ہیں, 4 دنوں میں, اور ہم نے $1 ارب مہینے کا اس میں نقصان کیا. پی ٹی آئی رہنما نے سوال کیا کہ قرض لے کر خسارہ کتنی دیر تک پورا کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ملک کو موجودہ معاشی صورتحال سے نکالنے کا حل موجود ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا. کیمرامین حیدر کے ہمراہ کاوش میمن, سٹی 21. کراچی میں بیشتر دستگاہیں خالی خستہ حالی کا شکار ہیں. کہیں فرنیچر غائب ہے تو کسی کی چھتیں گر رہی ہیں. ماہی گیروں کی قدیم بستی چشمہ گوٹ میں گرلز کالج بھی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے. ٹوٹی پھوٹی کرسیاں, مٹی, گرد و غبار کی تہ, جالے اور تباہال عمارت, یہ مناظر ہیں چشمہ گوٹ کے ایک تعلیمی ادارے کے. ابراہیم حیدری میں 10,000 مکینوں پر مشتمل بستی میں گرلز کالج کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. علاقہ مکینوں نے کالج کی عمارت کی مرمت کا مطالبہ کر دیا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں گزشتہ برس بارشوں کے بعد کالج کی عمارت کی چھت بوسیدہ ہے اور کئی مقامات سے گر بھی چکی ہے. یہاں پہ تو اس کو تو بہت ٹائم ہو گیا, پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ایسے یہ کھنڈر بنی ہوئی ہے. یہاں پہ نہ ایم این اے آتا ہے, نہ ایم پی آتا ہے, کوئی بھی دیکھنے نہیں آتا ہے. نہ یہاں پہ بجلی ہے, نہ پانی ہے. کیسے ہم اپنے بچوں کو بھیجیں اسکول میں؟ کئی سالوں سے جو نا ڈیمیج ہو چکی ہے. یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں,
ये बिल्डिंग अभी गिरने वाली है, इसी वजह से जो है यहाँ से बच्चे शिफ्ट करके दूसरे स्कूल में लोगों ने। बस्ती वालों का कहना है कि गुज़िश्ता बरस होने वाली बारिश ने इमारत को मखदूश कर दिया है। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को इंतजामिया की जानिब से दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ माहीगीरों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं कि किसी बड़े कॉलेज में तालीम हासिल कर सकें। बुनियादी ज़रूरियात से ये महरूम तालीमी दर्सगाह जो कि कहीं से भी स्कूल का मंजर नहीं पेश कर रही, किस्मत नुए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फ़र्ज की तकमील होती है यहाँ, लेकिन कैसे? कैमरामैन वकास लोधी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर्स, उनके वालिदैन और गाड़ियों के मालकान के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है। कम उम्र ड्राइवर्स हो जाए होशियार, ट्रैफिक पुलिस ने घेरा तंग कर दिया। 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कम उम्र ड्राइवर्स के वालिदैन और गाड़ी के मालकान के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। सेक्शन ऑफिसर इंस्पेक्टर कासिम का कहना है कि इन्होंने 1 जनवरी से लेकर अब तक कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 77 चालान किए हैं। पकड़े जाने वालों को न सिर्फ भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, बल्कि गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी और बच्चों के वालिदैन को बुलाकर हल्फनामे पर दस्तखत करवाए जाएंगे। 1 जनवरी से जो कार्रवाई शुरू की है, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके खिलाफ, जब दूसरे कम उम्र बच्चे हैं जो बाइकें चलाते हैं उसके ऊपर मैंने 77 चालान किए हैं और तकरीबन 40,000 रुपये फ़ाइन किया है। और वालिदैन को मैं उनकी बुलाता हूँ सेक्शन में, उनसे एक एफिडेविट बनवाता हूँ और उनको ये तंबीद करता हूँ कि आप जो अपने बच्चों को बाइक ना दें। सेक्शन ऑफिसर इंस्पेक्टर कासिम ने वालिदैन से गुजारिश की है कि अपने बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल ना दें, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कैमरामैन सज्जाद के साथ फातिमा सलीम, सिटी 21। पाकिस्तानी ड्रामा चुपके चुपके से शोहरत पाने वाले अदाकार आदि खान ने इन दिनों समाजी खिदमात भी शुरू कर रखी हैं। मजीद बताएंगी हमना निसार। बिल्कुल, पाकिस्तान में दीगर NGOs जो हैं वो तो अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं ज़रूरतमंदों की मदद करके। मैं इसी वाले से एक्टिंग में अपना लोहा मनवाने वाले आदि खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक्टिंग के बाद उन्होंने खिदमत खल्क के लिए भी काफ़ी काम किया है। इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर खिदमत खल्क करने के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए और दीगर अभी सर्दी के मौसम में जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको कंबल की कमी है और दीगर अशिया की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत को पूरा किया। हमारे साथ आदि खान मौजूद हैं, इनसे हम खुद बात करेंगे। आदि बताइएगा, कैसे आया है जहन में यह आइडिया आपके और कब से कर रहे हैं आप ये? मैंने तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है। क्रेडिट गोज़ टू आगा भाई, जिनके साथ ये तो पिछले 6 महीने से करते आ रहे हैं काम। इन्होंने स्टार्ट किया था सुल्तान कोट से और अब बलूचिस्तान, इंटीरियर्स, इन सब करते करते द सिटी कराची हमारा, इस पर भी हम लोगों ने शुरू किया है। तो जैसे फ्लड आया था उसमें खाना पीना, राशन वगैरह सब था। यहाँ पर जैसे ठंड आ गई है कराची के अंदर, तो हम लोगों ने जैकेट्स, कंबल, रज़ाई, बिस्तरे, तकिए, इस तरह की चीज़ें जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोगों ने है ख़ुद से मंगवा के डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू की हुई है। तो बस अभी तो फ़िलहाल लगे हुए हम, आगे अल्लाह पाक ने चाहा तो और भी करते रहेंगे हम। साथ आदि खान और उनके दोस्त आगा मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए काफ़ी उन्होंने इक़दाम उठाए हैं। उसके अलावा कराची में सर्दी बढ़ जाने के बाद जो उन्होंने कंबल भी तकसीम किए हैं। जी बहुत शुक्रिया हमना, आपने हमें अपडेट किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 21।